باپ ہوتا ہے نا، والد ہوتا ہے، وہ کسی بات کا حکم کرتا ہے، بیٹا یہ کرو. اب بیٹا اس کو یہ نہیں کہتا کہ ابو کیوں کرو. ویسے تو آج کل اولادیں اس سے زیادہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ فرما بردار بچوں کی باتیں بتا. جو اچھے بچے ہوتے ہیں والدین کی بات مانتے ہیں، ابو کا کہنا مانتے ہیں، امی کی بات مانتے ہیں، اپنے والدین کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ ان کی بات بتا کہ والد نے کہہ دیا بیٹا یہ کام کرو، تو اچھا اور فرما بردار بچہ یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں کروں، یا ابھی نہیں بعد میں کروں گا. وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ نے کہا ہے، اور باپ کو پورا کا پورا حق حاصل ہے. یعنی میں تو سارا کا سارا باپ کا ہوں. اولاد باپ کی ملکیت ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں. اولاد جو ہوتی ہے نا وہ باپ اس کا مالک ہوتا ہے. حدیث سے ثابت ہے، صحابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس والد کی شکایت کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا انت ومالک لابیک، آپ اپنے ابو کے، آپ کا مال بھی آپ کے ابو کی ملکیت ہے. اس لیے والدین کے بارے میں شکایتیں کرنے نہ آیا. چپ چاپ جاؤ، جو والد کہہ رہے ہیں وہ کرو، جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کرو. اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو پالا ہے. اللہ کو اللہ ہم کیوں مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں پال رہا ہے. اس کی ایک شکل اللہ نے والدین کی صورت میں دنیا میں دکھائی ہے کہ دیکھو کتنے رحم سے، شفقت سے والدین تمہیں پالتے ہیں. اس سے کئی گنا زیادہ رحمت اور شفقت سے تمہیں کون پال رہے ہیں؟ اللہ پال رہے ہیں. اسی لیے تو فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وبالوالدین احسانا. اللہ کے بعد تمہارے اوپر کسی کا سب سے زیادہ جو حق ہے وہ کس کا حق ہے؟ تمہارے والدین کا حق ہے. اس لیے تو اچھی اور فرما بردار اولاد ہوتی ہے نا، وہ والدین کی بات کو کبھی بھی ٹالتی نہیں ہے، چوں چلا نہیں کرتی. والد نے کہا بیٹا یہاں جاؤ، فوراً موٹر سائیکل نکالی چلے گئے. بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ، فوراً بیٹھ گئے. بیٹا یہ کام کر لو، فوراً کر لیا، جائز کام. بعض ایسے فرما بردار ہوتے ہیں کہ وہ ناجائز کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. ناجائز کام میں والدین کی اطاعت نہیں ہوتی، والدین کی اطاعت ہوتی ہے جائز کام میں. شریعت نے جس کام کو جائز قرار دیا ہو، وہ جائز کام اگر والدین کرنے کا کہیں تو پھر والدین کی اطاعت کیا ہے؟ لازم ہے. اگر کوئی والد بچے کو جھوٹ بولنے کا کہہ رہا ہے، کوئی دھوکہ دینے کا کہہ رہا ہے، کہیں امانت میں خیانت کرنے کا کہہ رہا ہے، یا اللہ کے کسی حکم کو نہ ماننے کی ترغیب دی جا رہی ہے، ایسے احکام میں اولاد والدین کی فرما برداری کی پابند نہیں ہوگی. جو حکم جائز ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی حدود میں ہے بتائی ہوئی، اس میں جو والدین آرڈر کریں گے اس پر عمل کرنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھو نا، بچے کو نکاح کی ضرورت تھی، اس نے نکاح کر لیا. اب اس کا ایک جائز حق ہے، اس کا ایک جائز حق ہے کہ وہ بالغ ہو گیا ہے، گناہ میں پڑ رہا ہے، لیکن والدین اس کے نکاح کی طرف توجہ نہیں دے رہے. بچے نے اپنی مرضی سے جا کے شادی کر لی ہے، یہ والدین کی نافرمانی نہیں کہہ رہے. سمجھنے بات کو، والدین سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ یہ بات والدین کی نافرمانی نہیں کہلائے گی، اس لیے کہ شریعت نے اس کو اس کا مکلف بنایا ہے. یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کیونکہ یہ آج کل بہت رولے بولے اس وجہ سے ہو رہے ہیں. اب والدین کہتے ہیں کہ اس نے والدین کی نافرمانی کی ہے، کہ اس نے ہماری بات کو نہیں مانا. آپ کی بات کو مان کر اگر وہ گناہ کرتا رہتا تب ٹھیک تھا، یا آپ کی بات کو اگنور کر کے اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچ کر نکاح کے راستے کو تجویز کیا، یہ ٹھیک تھا. جو بھی عقل سلیم رکھتا ہے نا
یعنی صاف ستھری اس کی طبیعت اور مزاج ہوگا، قرآن و سنت کو مانتا ہوگا، اللہ کے حکم کی اہمیت اس کے دل میں ہوگی، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میری اولاد نے غلط کام کیا ہے،